الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی اعظم پر جن کو اللہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. میری مراد امام الاولیاء، امام الصلحاء، امام الاتقیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں عقیدہ توحید، کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کے تین پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ ہے کیا؟
اس کا صحیح معنوں میں مفہوم اور اس کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی فضیلت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اصل میں یہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف سپارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 172 میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بیان کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب پکڑا تیرے رب نے، من بنی آدم، اولاد آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشت سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں پر اس بات کی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہہ دو، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس کلمہ سے، ہم تو اس بات سے غافل تھے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر احسن البیان میں اور پھر مسند احمد میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان کی پشت سے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں اس سے نکل آئی، تو ان کو الگ الگ جماعتوں میں مقرر فرما دیا، نبیوں کی الگ، ولیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی، نیکوں کی، بدوں کی، ہر ایک کو ویسی شکل اور صورت بنائی جیسے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں عطا کرنی تھی، اور پھر ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر یہ پوچھا الست بربکم، بلا بتلاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو اور تمہارے باپ آدم کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم یہ کہو کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے، ہم تو اس بات سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، جان لو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں اتاروں گا،
تو سب نے اقرار کیا اور کہا لا الہ لنا غیرک، اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اس کلمہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، محبوب پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الہی اس کی طرف، انہ لا الہ الا، نہیں کوئی الہ، بے شک نہیں کوئی الہ مگر صرف اللہ، انا فاعبدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کلمہ طیبہ جو اللہ سے عہد ہے، اعلموا انہ لا الہ غیری، اور جس کے جواب میں نے آپ نے گزشتہ آئندہ قیامت تک آنے والے ہر انسان نے کہا لا الہ لنا غیرو، اللہ واقعتاً اس بات کا اقرار کرتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو تذکرہ حدیث میں ہوا نا، حدیث میں تذکرہ ہوا، یہ عالم ذر کہلاتا ہے، اور کسی کو اس کا کوئی مفہوم کر کے کسی دوسری طرف بات لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مجازی طور پر بیان ہوا ہے، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جیسے کہا گیا ویسے ہوا ہے۔ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ، صاف ذرائع کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اور اس کا ایمان بالغیب سے تعلق ہے، اس لیے ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، یوسف، عیسیٰ، یہاں تک کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کو لے کر آئے جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الکہف میں کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم کہ الہ تمہارا الہ واحد ایک الہ ہے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانعام ہے، قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے اس کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے، ہوا الہ واحد، وہ ایک عبادت کے لائق الہ ہے، واننی اور بے شک میں بری ہوں مما ان سب سے تشرکون جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا پہلا جز جو میرا اور آپ کا گزشتہ اور آئندہ کا رب سے اقرار اور عہد ہے۔ دیکھیے جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں جس جگہ پر آپ نے اس دعوت کو پیش کیا، میرا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف بات کو یاد دلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا نفی کر دو، کن کی؟ لات، منات، عزا، حبل، وہ بیت اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے ان سب کا انکار کر دو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کی ملکیتیں اور بادشاہتیں عطا کرے گا۔ یہ وجہ تھی
کہ سب سے پہلے اپنا قریبی چٹا اٹھا، کہتا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور پھر سارے دشمن ہوئے، سب نے مخالفتیں کی، بڑی بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا اس لیے کسی کا کوئی مال ہتھے آیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کسی کا کوئی مال ہتھے آیا تھا؟ کسی کی عزت کی طرف دیکھا تھا؟ کسی کو اوپر کوئی ظلم کیا تھا؟ کوئی بادشاہ تو چودراہٹ کے لیے کیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ جو لا کی نفی تھی یہ ان کو ابھارتی تھی دشمنی پر، کہ وہ جن کو ہمارے آباء و اجداد وہ لات و منات و عزا حبل، وہ ہمارے قابل احترام لوگ جن کی یاد میں مورتیاں، تصویریں، پھر ان کے بعد یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ سارے کام ایک اللہ کیسے کرے گا؟ یہ بنیاد تھی ان کی مخالفت کی۔ آج بھی یہی دعوت ہے، اور مخالفت جواب میں جو آتی ہے اس کی یہی وجہ ہے، جیسے انہوں نے مقرر کیے تھے تکلیفوں کو دور کرنے والے، بارش برسانے والے، زندگی دینے والے، اولاد دینے والے، آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں مسلمان ہونے کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے کسی جگہ کا سفر کیا جاتا ہے، رزق کے لیے کسی اور در پر جایا جاتا ہے، اور بسا اوقات تو بے یقینی کا یہ عالم ہے، لاہور میں جاتے ہیں ہمیں وہاں سے مل جائے گا، اسلام آباد میں جاتے ہیں پتہ نہیں لاہور والا دے گا کہ نہیں دے گا، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ملتان چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں سے بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، پوری دنیا گھومتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا، جب تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اس وجہ سے آج ہم اپنے ایمان کا نقصان کرتے ہیں، اس وجہ سے آج ہم اپنے وقت کا نقصان کرتے ہیں، اپنے مال کا نقصان کرتے ہیں، اور واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔ اس وجہ سے آج عزتوں کے نقصان ہو رہے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ، دادا مسلمان، ابا مسلمان، خاندان مسلمانوں کا، برادری مسلمانوں کی، علاقہ مسلمانوں کا، اس کے باوجود رب کے ساتھ اوروں کو معبود گردانا، پھر ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑے کہ لا الہ الا اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا جو ہے وہ نفی کرتا ہے شرک کی۔ یہ جو ہماری عبادت ہے، ہر بندہ اس کا کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، وہ تشہد میں پڑھتا ہے التحیات للہ، میری قولی، فعلی، بدنی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہی کلمہ طیبہ ہے کہ نماز وہ تیرا قیام ہو، تیرا جھکنا رکوع ہو، تیرا کھڑے ہونا قومہ ہو، تیرا سجدہ ہو، یہ تیرے جسم کی عبادت یہ اللہ کے لیے ہے۔ آج جھک کے سلام کرتے ہیں، پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ بحث الگ ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، انسان ہے یا قبر ہے۔ کہتے ہیں جی تعظیماً کوئی حرج نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل اس بات کی گواہی دے کہ اس کا کھڑے ہونا اور جھکنا اور زمین پر گرنا یہ اس صرف اللہ کے لیے ہو، اس کا روزہ اللہ کے لیے، اس کا حج اللہ کے لیے، اس کی زکوٰۃ اللہ کے لیے، اس کی دعائیں اللہ سے مانگی جائیں، مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ وہ مال خرچ کرے گا تو اللہ کے لیے، اللہ کے سوا نہ کسی زندہ کے لیے، نہ کسی مردہ کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی شہید کے لیے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ جو اس کے ماں سوا ہے، کوئی اور بھی ہے، اس کے لیے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔
حضرات گرامی قدر، جیسا اللہ کا علم ہے، اس کے علم میں کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، آسمان پر مستوی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے اعتبار سے، اس کے سننے کے اعتبار سے، اس کے اختیار کے اعتبار سے، اس کے اقتدار کے لحاظ سے اللہ کا کنٹرول ہر جگہ ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، یہاں تک کہ دل میں اٹھنے والا وسوسہ وہ رب اسے بھی جانتا ہے۔ وہ تو اللہ ایسا ہے، لطیف ہے، باریک بین خبردار ہے، وہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اور اگر بندہ سمجھے کہ رب بھی جانتا ہے اور رب بھی جاننے کے ساتھ دوسرا بھی جانتا ہے، اس نے اس کو شریک کر دیا۔ اللہ کے علم میں کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنی مرضی سے اپنے نبی پر وحی کے ذریعے مطلع فرما دے یا اللہ کسی کو علم عطا کر دے۔ حضرات گرامی قدر، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہو تو جو تصرف ہے، تصرف خرچ کرنا، کام کا کر گزرنا، وہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے قاسم ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رزق کی تقسیم کرنے والا ہے، تو اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ کا تو جھگڑا ہوا تھا کہ یہ تمہیں نہیں دیتے، ان کا انکار کرو، ایک اللہ سے مانگا کرو۔ تو اگر ہم کہیں کہ تصرف میں بھی کوئی اور شریک ہے تو سمجھ لیں کہ حکم کسی اور کا بھی جاری ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی زندگی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی مار سکتا ہے، آرام اور تکلیف کا کوئی اور بھی مالک ہے، تندرستی اور بیماری میں بھی کسی اور کا اختیار ہے، مرادیں پوری کرنے میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، مشکل کے وقت کام آنے والا کوئی اور بھی ہے، اولاد دینے والا کوئی اور بھی ہے، ہوا چلانے والا کوئی اور بھی ہے، میم برسانے والا بھی کوئی اور ہے۔ اگر یہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ دوسرے کے پاس بھی ان میں سے کوئی اختیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے تصرف نے اس نے دوسرے کو شریک کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ ایک دعا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے معاذ، کبھی بھی زندگی میں فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ مساجد میں چارٹ لگے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع، اے اللہ لا مانع، کوئی نہیں روک سکتا، لما آتیتا، جسے تو عطا کر دے، ولا معطیا، کوئی دے نہیں سکتا، لما منعتا، جس کے لیے تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی صاحب حیثیت کی حیثیت، کسی کا اقتدار، کسی کا عہدہ، کسی کی مسند، اس کو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہر نماز کے بعد سبق یاد کیا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ساری کائنات مل جائے، عبداللہ ساری کائنات مل جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، وہ فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اور پوری کائنات مل جائے کہ تمہیں نقصان دیا جائے، وہ نقصان نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ اور پھر ایک عادت بھی ہے انسان کی، اٹھتے بیٹھتے اچھی چیز کو دیکھتا سبحان اللہ، پریشانی پہنچتی ہے انا للہ، نعمت ملتی ہے الحمدللہ، کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ چلتے پھرتے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔
اور ایک آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے۔ بڑا سادہ سا معنی ہے پکارنے کا۔ اب معاونت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اسباب کے تحت، یہ دنیا کا نظام ہے اور اس حوالے میں آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں، بلکہ معاونت کرنا اس کی رغبت دی گئی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، نیکی اور خیر کے کاموں میں مدد کیا کرو، برائی اور معصیت میں گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ یہ نظام زندگی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی کہا تھا من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے تم میں جو میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں مددگار ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے معاملے میں۔ تو یہ ظاہری اسباب، مدد کرنا، مدد مانگنا، یہ دنیا کے نظام کا، دنیا کی زندگی گزارنے کا حصہ ہے۔ میں جس مدد کی بات کر رہا ہوں، جو معاونت کی میں بات کر رہا ہوں، جس پکار کی بات میں آج کلمہ طیبہ کے تناظر میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے ما فوق الاسباب اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس کی جگہ اگر انسان اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی اور کو پکارے جانے والی شخصیت، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے اسباب سے ہٹ کر بغیر اسباب سے جیسے رب کو پکارا جاتا ہے ویسے پکارا جائے تو وہ شرک ہے، اس نے کلمہ طیبہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ حضرات گرامی قدر، حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 5953 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے کہ میں رب کی طرح پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا اگر کسی میں یہ واقعتاً قدرت ہے تو جاؤ اسے کہو کہ ایک ذرہ بنائے، ذرہ نہیں تو ایک جوئی پیدا کر کے دکھا دے۔ اور اس بات کی ترجمانی تو قرآن مجید فرقان حمید سپارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عظيم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کے سننا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا، اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی پیدا کرنا تو درکنار ہے، اگر ان سے کوئی لقمہ چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ کبھی آپ سوچیں کہ اللہ نے صرف مکھی کا کیوں کہا ہے؟ صرف مکھی، اور کسی چیز کا نام کیوں نہیں لیا؟ لوگوں نے تحقیق کی، جواب یہ ملا جتنے بھی جاندار ہیں کھاتے ہیں، آنتوں سے گزرتا ہوا، معدے میں جاتا ہوا، آگے انہضام کا ایک سسٹم ہے، لیکن مکھی جب کوئی چیز حلق سے نیچے اتارتی ہے وہ ڈائریکٹ خون بن جاتا ہے، اس کا انداز مختلف ہے۔ اللہ نے چیلنج وہ دیا، دنیا ٹیکنالوجی کے جتنے مردی پہاڑ کراس کر لے تو اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ فرمایا مکھی چھین کے لے جائے،
یہ واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور ہے, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ خوبصورت گھر بناتا ہے. ہمیں چاہیے لکھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. لکھیں اس پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لیکن الحمدللہ جدی پچی مسلمان ہے, 500 کا گھڑا لیتا ہے اور چھت پہ لگا دیتا ہے, اس کو کالا رنگ کر دیتا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے گھر نیا بنایا ہے, بلائیں ٹل جائیں گی. دروازے پہ گھوڑے کا سوم لگا دیتا ہے. گاڑی خریدی, جوتی کا ایک حصہ, ایک جوتا اس پر لٹکا دیتا ہے. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیوں ہوا ایسے؟ قرآن جواب دیتا ہے کیوں ہوا. اور بدقسمت انسان, تو نے یقین کرنا چاہا تو ایک مٹی کے گھڑے پر کر لیا, لوہے کی سم پر کر لیا, جوتی پر کر لیا. نہ کیا تو رب العالمین پر نہ کیا, رب کائنات پر نہ کیا, مدبر کائنات پر نہ کیا, منتظم کائنات پر نہ کیا. اللہ اسی لیے کہتے ما قدر اللہ حق قدر ہی, جس طرح رب کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے قدر نہیں کی, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ البتہ قوی ہے اور عزیز ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا وضاحت کر دوں, یہ جو توحید, عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کی شکل میں دیا گیا, اس عقیدے کو لینے کے لیے کون کون سی جگہ ہے, اس کے مصادر کیا ہیں؟ کتاب اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اجماع امت. اس کا مکلف کون ہے؟ اللہ کس سے توحید کے بارے میں سوال کریں گے؟ جو عقل مند ہے, بالغ ہے, اور جس پر یہ توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے. ہاں بعض لوگ معذور ہوتے ہیں, اگر کسی شخص کا کان ہے آنکھ نہیں وہ مکلف ہے, اگر کس کی آنکھ ہے اور کان نہیں ہے وہ مکلف ہے, اگر کسی شخص کا عاقل بھی ہے مطلب بالغ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن نہ کان ہے نہ آنکھ ہے تو وہ توحید کا مکلف نہیں. جیسا مرضی کرے اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر رب نے یہ نعمتیں دی ہیں, کان اور آنکھ میں دونوں میں ایک موجود ہے, وہ توحید کا مکلف ہے, اسے پوچھا جائے گا توحید ہے کیا. لغت کے اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے وحدہ یوحد توحید, یہ مصدر ہے باب تفعیل سے ہے, اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے اللہ کی ذات کا اقرار کرنا اور اس سے مشابہت سے بچنا, عبادات میں اس کو اکیلا سمجھنا. وہ عبادت قولی فعلی عملی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور اس کا حکم جو ہے ہم جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اجمالی ہے, اور تفصیلی جو علماء ہیں خاص ہیں ان لوگوں کے لیے ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے مکلفین ہیں. اور پھر اس کا فائدہ آخر میں اپنی گزارش کو کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ رب سے عہد ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم اللہ کو اکیلا جاننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر کوئی شخص ان شرائط پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے ما من عابد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. کوئی شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک, پھر اسی پر فوت ہو جائے تو اس کا انجام صرف جنت ہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کی اہتمام, جس کی دنیا سے آخرت کا سفر, جب دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا وقت آ جائے, جب اولاد کو چھوڑ جانے کا وقت آئے, جب اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانے کا وقت آئے, اپنی زندگی کی کمائی اپنی آنکھوں سے جدا ہوتی نظر آ رہی ہو, ان حالات میں جس کی زبان سے یہ نکلے لا الہ الا اللہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخری گزارش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, فرمایا میری امت میں سے ایک شخص سب کے سامنے لایا جائے گا,
99 एक कम 199 रजिस्टर खोले जाएंगे। बड़े बड़े रजिस्टर, जहां तक निगाह जाती है वहां तक वो रजिस्टर का हुजम होगा और उसमें उसके गुनाह लिखे हुए होंगे। अल्लाह उससे पूछेंगे, ये जो तेरे सामने तेरे रजिस्टर खोले गए हैं, क्या इसके अंदर किसी चीज का तू इनकार करता है? बंदा कहेगा नहीं। निगरान फरिश्तों ने लिखने में कोई ज्यादती कर दी हो? बंदा कहेगा रब नहीं। तुझे इस गुनाह करने में कोई उज़र पेश करना हो? अल्लाह जी नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे पास इसके मुकाबले में एक चिट है, एक छोटा सा पेपर है जिसके ऊपर तेरी एक नेकी लिखी हुई है, जो तेरे 99 रजिस्टर के गुनाहों को मिटा देगी, जो तेरे उज़र के कायम मुकाम होगी। आज तेरे ऊपर जुल्म नहीं होगा, तेरी नेकियां कुछ कम नहीं होंगी, वो एक पर्चा निकाला जाएगा। बंदा कहेगा अल्लाह, जहां तक निगाह जाती है वहां तक रजिस्टर है और एक कम 100 रजिस्टर गुनाहों से भरा है। उसके मुकाबले में ये एक पेपर, एक पर्ची, इसकी क्या हैसियत होगी? अल्लाह कहेंगे तेरे सवाब में कमी नहीं होगी। चुनाचे तराजू लगाया जाएगा, तराजू के एक पलड़े में 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे और उसके दूसरे पलड़े में वो एक पर्ची, वो एक पेपर का टुकड़ा जिसके ऊपर ये लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह उस एक पर्ची को इसके एक कम 100 रजिस्टर से भारी कर देगा, इसके गुनाह हल्के बढ़ जाएंगे। वजह यह है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उस पर कायम रहा, इसको मौत उस हालत पर आई, सारी जिंदगी कभी शिरक नहीं किया, इसके अंदर आमेज़श नहीं की, मिलावट नहीं की, उसका अकीदा तौहीद दुरुस्त था। हाँ, उससे गुनाह होते रहे, ये दुनिया में भी तौबा करने वाला था, रब के सामने भी ना उज़र पेश करता है ना एतराज करता है, सरे खम तस्लीम किए हुए अल्लाह हाँ मुझसे हुए हैं, तेरे फरिश्तों ने सही लिखा है, अल्लाह मैं गुनाहगार था, लेकिन रब की तौहीद पर, रब की गैरत पर उसको ईमान था, उसमें किसी की आमेज़श न थी। रब अपनी रहमत से इसको माफ कर देगा। ये है वो कलेमा तौहीबा। अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें इसी कलेमा पर साबित रखना। अल्लाह जब मौत आए तो ये जुबान पर कलेमा जारी फरमा देना, इसके मानी व मफहूम को समझने की तौफीक अता फरमाना। आज के खुतबा में जो वुसअत है यकीनन ये मेरे रब का तोहफा है, उसी का हदिया है, उसी की इनायत है, उसी की तौफीक है। मेरे बयान में अगर कोई कोताही है यकीनन वो मुझ गुनाहगार की तरफ से है या शैतानी वसवसा है। अल्लाह हमारी इल्मी कमियों को पूरा कर दे, अमलन कोताहियों से दरगुजर फरमा ले। जो काविशें की हैं बहुत थोड़ी हैं, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में ज़्यादा करके कबूल फरमा ले। मेरी और आप अहबाब की हाज़िरी दुनिया आखिरत की रिफ़अत व बुलंदी और निजात का सबब बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।